أفلا يتدبرون بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم بس سبب ان کے جو انہوں نے توڑا اپنا وعدہ. پس با جو ہے سببیہ ہے، ما یہ زائدہ ہے. نقضہم نقض توڑنا، میثاق عہد پختہ عہد. پس ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے، وعدہ عہد توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، بِآیاتِ اللہ جو انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا، وَقَتْلِهِمْ اور ان کے قتل کی وجہ سے، انبیاء جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، بغیر الحق نہ حق، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے جو انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل جو ہیں غلاف میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں. بلکہ طبع اللہ علیہا مہر لگا دی ہے اللہ نے ان پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون بس نہیں ایمان لاتے، الا قلیلا مگر تھوڑے. ان آیاتوں کو ہم ذرا غور سے دیکھیں تو یہ بنی اسرائیل کے جو جرائم تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ پچھلی آیات سے جاری ہے، اور ابھی آگے بھی ان کے جو معاملات ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر کتاب اتاری جائے. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اتاریں ہم پر آسمان سے کتاب. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کو یہ بات، تاکہ آپ رنجیدہ نہ ہو ان کی باتوں سے، اللہ سبحانہ و تعالی نے خبر دی. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ
حضرت موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے، اور ان کا مطالبہ آپ سے تو کہہ رہے ہیں نا ہم پر کتاب اتاریں، آپ اتاریں کتاب ہم پر، تو اللہ سے حضرت موسیٰ سے مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، فقالوا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ دکھاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے یہ سوال جو ہیں یہ اس لیے نہیں کہ وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، یہ ان کی دشمنی کی اور عناد کی سبب ان کے یہ سوالات ہیں، اور ان کی پوری ہسٹری دیکھ لے کہ جس نبی پر وہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں یہود، ان کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا کہ ان کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تو وہی لوگ ہیں جو آپ کی ایذا رسانی کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور ہیں یہ کون کہ اللہ ان سے ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، کوہ طور کو، اس طرح ان سے معاہدہ کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی شریعت میں ہفتے کے دن شکار منع تھا، اور ان سے کہا گیا تھا لا تعدوا فی السبت، ہفتے میں زیادتی نہ کرنا، جو حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ تو انہوں نے اس میں زیادتی کی، اور جو شکار ان کو منع کیا گیا تھا انہوں نے وہ شکار کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اور ان کے جتنے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے پختہ عہد لیے تھے انہوں نے سب توڑ دیے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ سب شریعتوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس ایگریمنٹ پر وفا کریں، پورا کریں، انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر لعنت کی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں یہی الفاظ ہیں، اور وہاں پہ اضافہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی ان کے اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے ہاں جو وعدے ہیں نا ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کی صفت بیان یہ کرتا ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، ایمان والے امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کی مذمت کی ہے، فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، سورہ رعد کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، معاہدوں کو توڑتے ہیں، اور جسے اللہ نے ملنے کا حکم دیا ہے اس سے وہ قطع تعلق ہی رکھتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ، تو وعدہ خلافی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اس قدر اہم معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ ایسے شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. لا ایمان لمن لا عہد لہ. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم سے بھی وعدہ لیا تھا. سب بنی آدم کو اکٹھا کیا جیسا کہ سورہ اعراف میں اس کا بیان ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے ذریت آدم کو ان سے گواہی لی. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ان کو گواہ بنایا اپنے آپ پر اور ان سے یہ وعدہ لیا. الست بربکم. سب نے یہ عہد کیا تو ہی ہمارا رب ہے. قالوا بلا. تو جو بھی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور صفت اہل بر کی یہ ہے، مومنوں کی یہ ہے کہ وہ وعدوں کو پورا ہی کرتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے. اللہ وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. ومن اوفا. اللہ سے بڑھ کر کون ہے وفادار؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ ومن بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. اللہ سبحانہ و تعالی جو وعدے پورا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو پسند کرتا ہے. یہ متقین کی صفت ہے. بلا من اوفا بعہدہ واتقى. ہاں جس نے وعدہ پورا کیا اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ اللہ کا محبوب ہے. فإن اللہ يحب المتقین. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو وعدوں کی خلاف ورزی ہے یہ لعنتوں کا سبب ہے. یہ جو ان پر لعنتیں ہوئی نا، جو ان کے جرموں کی فہرست ہے یہودیوں کی اور اہل کتاب کی، اس میں بے وفائیاں ہیں. اور جو عہد پورا نہیں کرتا نا وہ بڑا سخت دل ہوتا ہے، قاسیہ. اب آپ دیکھیں ذرا جتنی بھی ان کی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کے نام پر یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی، وہ جب معاملہ آتا ہے مسلمانوں کا وہاں ان کو وہ کوئی اپنے کسی عہد کی پاسداری نہیں. نہ ان کو وہاں پہ عورتیں نظر آتی ہیں، نہ وہاں پہ ان کو کوئی بچے نظر آتے ہیں. وہ جو علمبردار بنے پھرتے ہیں نا حقوق نسواں کے، غزہ میں کہاں ہیں؟ تو یہ جو عہد کی خلاف ورزی ہے یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان پر لعنت کی. اور وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. اور ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ. کتنے ہی انبیاء ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا بغیر حق، نہ حق. یہ ان کے جرائم ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نحنو ابناء اللہ واحباؤہ. ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم ہی نے جنت میں جانا ہے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ ان کے اعمال ہیں، یہ جنت میں جانے والے لوگوں کے عمل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لعنتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے رسول ان کو قرآن سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اس میں تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. قلوبنا غلف، لپٹے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ لپٹے ہوئے نہیں ہیں، بل جو ہوتا ہے نا پہلی بات کی نفی ہوتی ہے اور آگے جو بات آ رہی ہے اس کا اس بات ہوتا ہے. طبع اللہ علیہ. اللہ نے ان کے اوپر مور لگا دی. اور مور کس لیے لگائی ہے؟
تبع اللہ، تبع مور کو کہتے ہیں، چھاپے کو بھی کہتے ہیں۔ جب کسی چیز کو سیل بند کیا جاتا ہے نا، اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، تو تبع کا معنی اصل میں ٹھپا لگانا ہے۔ تبع اللہ، ٹھپا لگا دیا ہے علیہا، ان کے دلوں پر۔ ہاں ضمیر جو ہے نا قلوب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، اس میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے یہ ان کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو جب انسان کفر میں آگے بڑھتا ہے نا، منافقت میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر دل جو ہے وہ ہدایت کے قابل رہتے ہی نہیں، وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ جو انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اور جو شیطان ہے نا، وہ گناہوں کو یک بار کی پیش نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے عودن عودن، جیسے لکڑیاں جلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تنکے پہلے لگائے جاتے ہیں نا تاکہ آگ بھڑکے، اس طرح شیطان جو ہے نا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف، پھر وہ بڑے گناہوں کی طرف، پھر وہ کفر کی طرف، پھر وہ شرک کی طرف، اور آگے پھر وہاں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہدایت کی روشنی پہنچتی ہی نہیں۔ تو یہ کفر کی یہ نحوست ہوتی ہے، اور ان کے اسی کفر کی وجہ سے آپ دیکھیں گے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ہسٹری دیکھ لیں، یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ، پس نہیں ایمان لاتے۔ یؤمنون فعل مضارع کا صیغہ ہے نا، استمرار ہے اس میں، پچھلی ہسٹری بھی دیکھیں آئندہ بھی۔ الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہودیوں سے مسلمان ہوں گے۔ مشرکین تو بہت ایمان لائے، عیسائیوں میں سے بھی کافی لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن یہودی جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی چند ایک تھے جو مسلمان ہوئے، ان کے احبار میں سے، تو ان کے ان گناہوں کی فہرست آگے بھی آ رہی ہے، وہ بکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، یہ جو جتنی لعنتیں ہیں نا اس کے سبب اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر لعنتیں کیوں ہوئی، کس وجہ سے، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے، علی مریم، جو انہوں نے مریم پر کہی، حضرت مریم علیہ السلام پر بات جو انہوں نے کی، بہتانا، وہ بات بہت بڑا بہتان لگایا، عظیمہ، حضرت مریم پہ بہتان، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جو یہود ہیں انہوں نے ہی حضرت مریم پر زنا کا الزام لگایا، اور ان کا یہی عقیدہ ہے، وہ یہی بات کہتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو عیسائیوں کی ایک مقدس ہستی جو ان کے ہاں الہ ہے سبحانہ وتعالی، مریم کو وہ اللہ مانتے ہیں، اس کو زانیہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپس میں ایک ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، جبکہ اسلام جو ہے مریم کی طہارت کا بیان کرتا ہے، اور قرآن میں پوری سورت حضرت مریم کے نام سے، سورہ مریم، اللہ سبحانہ وتعالی نے برات کا اعلان کیا، اور اس کو جو جنت کی خواتین ہیں ان کا سردار قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن جو کامل عورتیں ہوئی ہیں ان میں حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہے، چند ایک خواتین۔ تو عزت اور احترام دیا اسلام نے، لیکن عیسائی جو ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں ان کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے، اور ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہر جگہ پہ۔
اب امریکہ عیسائی ہے، برطانیہ عیسائی ہے، یہ یورپین کنٹریز زیادہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سارے کے سارے یہودیوں کی پشت میں ہیں، اور ان کے بغیر یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حال انہی کی بات وقولہم، اور ان کی بات انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وما قتلوہ، ان کی یہ بات درست نہیں، وما قتلوہ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وما صلبوہ، اور نہیں سولی پہ چڑھایا انہوں نے اس کو، ولیکن حقیقت کیا ہے، لیکن ہوا کیا، شبہ لہم، ان کو مشابہ لگ گیا، مغالطہ ہو گیا، ان کے لیے امر جو تھا متشابہ ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہے جتنی ان کی باتیں تھیں عیسائیوں کی یہودیوں کی، ان کو بیان کر کے جو سچ بات ہے وہ بتاتا ہے، جو اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ وہاں یہاں فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا، پھر وہ علم کی بجائے اپنے گمان اور ظن کے پیچھے چلتا ہے، اپنی احوا اور خواہشات کے پیچھے، خود ہی ایک گمان بناتا ہے اور اسی پہ اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ یہی بات یہودیوں نے کی، یہی بات عیسائیوں نے کی کہ اتباع الظن، اور اللہ نے اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا وما قتلوہ یقینا، یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اور سچ بات کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ رفعہ اٹھا لیا اس کو، اللہ، اللہ نے الیہ اپنی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، عزیز، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی بات سے عاجز نہیں ہے۔ اس نے چاہا، اس کی مشیت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے اور قتل سے بچانا ہے، ان کے محاصرے سے، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اٹھا لیا، اور انہی میں سے ایک شخص کی شکل صورت اس جیسی بنا دی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور انہوں نے اسی کو سولی چڑھا دی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ شور کرتا رہا میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، یہ پھانسی سولی پہ چڑھنے والے ایسے ہی شور کیا کرتے ہیں، تو ہی چڑھا دیا انہوں نے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، حکیمہ، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور حکیم کا ایک معنی حاکم ہے، وہ آرڈر کرتا ہے، حاکم، اس کا حکم چلتا ہے، وہ دانائی بھی ہے، اس میں حکیم میں دانائی بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور حکومت بھی ہے۔ وہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گمان کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ علم وہ ہے جو اللہ بتاتا ہے قرآن میں، علم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اللہ ہمیں علم نصیب فرمائے، یہ ہے وہ نور جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اسی کی راہ میں اگر ہم زندگی کا سفر طے کریں گے تو صراط مستقیم پر چلیں گے، جو روشن راستہ ہے، ایسا راستہ لیلھا کنہارھا لا یضل عنہا الا ہالک، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، ہر قدم قدم پہ روشنی ہے۔ جہاں جہاں لوگوں نے
ٹھوکریں کھائیں، قرآن ہر جگہ ہماری رہنمائی کر کے ہمیں حقیقی اور علمی بات بتاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم خبیر ہے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔